بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فلسفے کی اقسام، ذیلی اقسام کیا ہیں۔ قدیم فلاسفہ جنہیں ہم یونانی فلاسفہ کہتے ہیں، مسلم فلاسفہ اور متأخرین جدید فلاسفہ، ان کے ہاں فلسفے کی اقسام الگ الگ ہیں۔ ہمارے سوالات یہ تھے کہ فلسفے کی کل کتنی قسمیں ہیں اور فلسفے کی مشہور اقسام کون سی ہیں؟ کیا کسی ایک تقسیم پر سب کا اتفاق ممکن ہے؟ اس کے جواب کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اتفاق اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر فلسفی کے ہاں فلسفے کی تعریف مختلف ہے۔ چونکہ ان کے ہاں تعریف الگ الگ ہے، اسی تعریف کے ضمن میں ان کے ہاں اقسام بھی الگ الگ ہیں، لہذا جب ایک تعریف نہیں ہے تو ایک تقسیم پر ان کا اتفاق بھی ممکن نہیں ہے۔ متقدمین اور متأخرین فلاسفہ کا اس تقسیم میں اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ اسی تعریف کی وجہ سے، اس تعریف کے اختلاف کی وجہ سے اقسام بھی مختلف ہوتی چلی گئی ہیں۔ فلسفے کی ذیلی اقسام کا حکم کیا ہے؟ آج کے سبق میں اس سوال کو انشاءاللہ تفصیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دوبارہ فلسفے کی کل اقسام کو، یعنی اس کی جو مشہور اقسام ہیں، انہیں اجمالی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مقاصد فلاسفہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفے کی 4 بنیادی اقسام بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 ریاضیات، جو کہ حساب اور ہندسہ وغیرہ پر مشتمل علم کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل کے منافی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کا انکار کرنا ضروری ہو۔ تو ریاضیات یہ اسلام سے متصادم نہیں ہے، عقل کے مخالف بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 الہیات۔ الہیات یہ وہ فلسفہ ہیں جو ان عقائد پر مشتمل ہے جو حق کے مخالف ہے۔ اس کے عقائد حق کے مخالف ہیں، اور اس فلسفے میں صواب اور درست اقوال اور آراء بہت کم ملتی ہیں۔ نمبر 3 المنطقیات، اور فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ وہ درست ہے۔ اکثرها على منهج الصواب والخطأ نادر فيها، یہ الہیات کے برعکس ہے۔ الہیات میں درست باتیں کم ہیں اور غلط باتیں زیادہ ہیں، جبکہ منطقیات میں درست باتیں زیادہ ہیں اور غلط باتیں اس میں کم ہیں۔ وَإِنَّمَا يُخَالِفُونَ أَهْلَ الْحَقِّ فِيهَا بِالِاصْطِلَاحَاتِ، مناطقہ نے اہل حق کی مخالفت کی ہے اصطلاحات میں، یعنی مصطلحات کو بدل دیا، وہ اصطلاحات استعمال نہیں کی جو اہل حق کے ہاں مستعمل اور متداول تھیں۔ البتہ دونوں طرح کی اصطلاحات کا معنی اور مقصد ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظی اصطلاح میں فرق پایا جاتا ہے۔ منطق کی غرض یہ ہے تہذیب طرق الاستدلالات، استدلال کے طریقوں کو سنوارنا۔ چوتھی قسم الطبیعیات کی بیان کی جاتی ہے، جس میں حق باطل کے ساتھ مل کر مشتبہ ہو گیا ہے، لہذا ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ حق غالب ہے اور باطل مغلوب ہے، یا باطل غالب ہے اور حق مغلوب ہے، تو ہم غالبیت کے حکم نہیں لگا سکتے۔ اس لیے طبیعیات پر مطلقاً صحیح یا غلط ہونے کا حکم بھی لگانا ناممکن اور مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طبیعیات اور دیگر فلسفے کی ذیلی اقسام کو بیان کیا ہے، اور تحافت فلاسفہ میں ان پر رد بھی فرمایا ہے۔ امام غزالی کے ہاں فلسفے کی 4 ذیلی اقسام مشہور ہیں، جیسے کہ ہم نے مقاصد فلاسفہ کے حوالے سے اس کتاب میں دیکھا۔ گزشتہ درس میں دکتور محمود حمدی زقزوق کے حوالے سے تمہید للفلسفہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام غزالی بھی 6 اقسام کے قائل ہیں، اور وہ 6 اقسام وہی ہیں کہ 3 عملی ہیں اور 3 نظری ہیں، جو میبزی میں بھی ہم نے جانی اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الانتباہات میں بھی ہم نے پڑھ لی۔ ان 6 اقسام کو ہم امام غزالی کی دیگر کتابوں سے بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ وہ 6 اقسام کون سی ہیں؟ علامہ سید احمد پالنپوری صاحب نے معین الفلسفہ، جو کہ آپ کی اردو تصنیف ہے، اور مبادئ فلسفہ آپ کی عربی تصنیف ہے، ان دونوں میں یہ 6 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حکمت کی تقسیم، حکمت کی 2 قسمیں مشہور ہیں، ایک عملیہ اور دوسری نظریہ۔ عملیہ سے مراد کیا ہے؟ جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں ہے، جن کا تعلق ہمارے افعال سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ان کے واقعی احوال کو اس حیثیت سے جاننا کہ ان پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، یعنی یہ موجودات حقیقیہ ہمارے دائرہ کار میں آتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اعمال شرعیہ، نماز وغیرہ، روزہ، افعال حسنہ اور سیئہ کو پہچاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا،
اس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ان کو حکمت عملیہ کا نام کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس حکمت کا مقصد عمل ہے، علم برائے علم مقصود نہیں، علم برائے علم مقصود نہیں ہے، علم برائے عمل مقصود ہے۔ حکمت نظریہ سے مراد کیا ہے؟ نظریہ یعنی وہ موجودات حقیقیہ جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار سے باہر ہو، یعنی ہمارے دائرہ کار میں نہ آتے ہوں، وہ موجودات جو ہمارے دائرہ کار سے اور ہماری قدرت سے باہر ہوں، ان کے واقعی احوال کو جاننا تاکہ ہماری قوت نظریہ کی تکمیل ہو سکے، یہ حکمت نظریہ کہلاتی ہیں، جیسے آسمان، زمین، حیوانات اور نباتات، جمادات وغیرہ۔ پھر عملیہ اور نظریہ میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ عملیہ کی 3 قسمیں: نمبر 1، انسان فرد واحد تو تہذیب اخلاق کا محتاج ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے اور خوبیوں سے مزین ہو جائے اور برائیوں سے چھٹکارا پا لے۔ نمبر 2، جب وہ بعض افراد کے ساتھ کسی چھت تلے رہے گا تو تدبیر منزل کا فلسفہ اس کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ وہ گھر میں بسنے والے افراد اور ان کی اجتماعی زندگی جیسے ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، ان کے حقوق کو پہچانے اور ان کے حقوق کو ادا کر سکے۔ نمبر 3، سیاست مدنیہ، وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحتوں کو جانا جاتا ہے جن کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک کے باشندوں کی اجتماعی زندگی کو سنوارنے سے ہوتا ہے، جیسے سرکار، وزارت، گورنمنٹ اور رعیت کے باہمی حقوق و معاملات کے علم وغیرہ۔ سیاست کے معنی انتظام کرنا، اور یہ لفظ مدنیہ اور مدنیہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو مدنیہ پڑھیں گے تو اس کی نسبت مدینہ یعنی شہر کی طرف ہوگی، اور اگر مدنیہ پڑھیں گے تو مدن یہ مدینہ کی جمع ہے، یعنی شہروں کی سیاست کرنا۔ حکمت نظریہ کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، علم طبیعی، وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے، اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی میں مخصوص مادے کی محتاج ہوتی ہیں، جیسے انسان۔ اب انسان خارج میں پایا جائے گا، زید، عمر، بکر، تو اس کا گوشت ہوگا، اس کی ہڈیاں ہوں گی۔ جب اس کو ہم ذہن میں تصور میں لائیں گے تب بھی وہ اس تصور میں ایک جسم اور مادے کے ساتھ ہی آئے گا۔ اس کو ہم علم طبیعی کے نام سے جانتے ہیں، اور حکمت طبیعیہ اور طبیعیات بھی اسے کہا جاتا ہے۔ طبیعی کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس میں طبیعی کے احوال سے بحث کی جاتی ہیں، اور اجسام طبیعیہ جتنے بھی ہیں وہ مادے پر مشتمل ہیں، ان سے صرف عقلی بحث نہیں کی جا سکتی، صرف ان کے مفہوم عقلی سے بحث نہیں ہوتی۔ جبکہ طبیعت کے لغوی معنی عادت اور خصلت کے ہیں، اصطلاحی معنی اگر لیں تو ان افعال کا صدور جو انسان سے کسی صلاحیت سے ہوتے ہیں اسے ہم طبیعت کہتے ہیں۔ طبیعت سے وہ قوت بھی مراد لی جاتی ہے جو مادی چیزوں کے اجسام میں سرایت کیے ہوئے ہے، جس کے ذریعے جسم اپنے فطری کمال تک پہنچتا ہے۔ تو حکمت نظری کی پہلی قسم علم طبیعی ہوئی، اور دوسری قسم علم ریاضی ہے، یعنی وہ حکمت نظری ہے جس سے ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں جن کو موجود کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں ذہن میں اگر آئیں تو مادے کی محتاج نہیں ہوں گی، اور اگر خارج میں وہ چیزیں پائی جائیں تو مادہ اس میں باہر کیف پایا ہی جائے گا۔ جیسے کہ ریاضی کے ہم ہندسے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، ریاضی کی جو اشکال ہیں، ہیئات ہیں، حساب وغیرہ، وہ ساری چیزیں ذہن میں ہم لائیں گے تو مادے کے بغیر آ جائیں گی، اور اگر خارج میں ان کو ہم دیکھیں گے تو جب بھی وہ پائی جائیں گی کسی نہ کسی مادے میں پائی جائیں گی۔ تیسرا علم جو حکمت نظریے میں آتا ہے، فلسفہ الہیہ کہلاتا ہے، وہ خارج میں اور ذہن میں دونوں میں مادے کا محتاج نہیں ہے، دونوں میں مادے کے بغیر ہی اس کے وجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خارج میں بھی بلا مادہ موجود ہے، اور جب اس ذات باری کا تصور کیا جائے تو بھی بلا مادہ اس کا تصور ہوتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عقول عشرہ یہ بھی مادے کے محتاج نہیں ہیں، یعنی بسیط ہیں اور مادے کے محتاج نہیں ہیں، جیسے کہ فلاسفہ کے ہاں افلاک کو اور عرش کو اور کرسی کو عقول عشرہ کا نام دیا جاتا ہے، تو فلاسفہ کے ہاں حکمت الہیہ اور پھر حکمت نظریہ، اس میں عقول عشرہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ فلسفے کی ذیلی اقسام کا حکم کیا ہے؟ امام غزالی کی کتاب المنقذ من الضلال، اس کتاب سے ہم
فلسفے کی 6 اقسام جو امام غزالی کے ہاں معتبر ہیں انہیں تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہر قسم پر امام غزالی ساتھ ساتھ حکم بھی بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کی 3 قسمیں ہیں، ينقسمون إلى 3 أقسام: الدہریون والطبیعیون والالہیون۔ پہلی قسم دہریہ کی ہیں، اور دہریہ وہ لوگ ہیں جو صانع کے منکر ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ عالم کا وجود خود سے ہے اور کسی کے بنانے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور تدبیر کو اور صناعت کو نہیں مانتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عالم لم یزل موجوداً، یعنی بغیر صانع کے ہمیشہ سے ہی موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زندیق ہیں۔ دوسری قسم طبیعیین کی ہے۔ طبیعیین یہ وہ لوگ ہیں جو عالم طبیعہ میں بحث کرتے ہیں اور عجائب و غرائب ان کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس لطیف اور کس بدیع انداز سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ اس بات کے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ فاتر، حکیم، مطلع علی غایت الامور، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ یوم آخرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو سجانے والا، بنانے والا کوئی زبردست طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جنت اور جہنم کا انکار کر دیتے ہیں، حشر اور نشر کا انکار کرتے ہیں، قیامت اور حساب کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ اصل ایمان تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور یوم آخرہ پر بھی ایمان لایا جائے، لیکن چونکہ یہ لوگ یوم آخرہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے منکر ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی زندیق ہیں اور زنادقہ کی فہرست میں داخل ہیں۔ تیسری قسم ہے فلاسفہ کی الالہیون، وہم المتأخرون، یہ متأخرین فلاسفہ ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں تو سقراط یہ افلاطون کے استاد ہیں، افلاطون یہ ارسطاطالیس کے استاد ہیں۔ ارسطاطالیس نے افلاطون اور سقراط پر رد کیا ہے، اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے الہیین ان پر بھی انہوں نے کافی رد کیا ارسطاطالیس نے، حتیٰ کہ ان تمام لوگوں سے براءت کا اظہار کیا ہے۔ اس براءت کے باوجود پھر بھی کچھ باتیں ایسی ارسطاطالیس کے فلسفے میں پائی جاتی ہیں جن پر کفر یا بدعت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ مسلم فلاسفہ جیسے ابن سینا اور فارابی وغیرہ وہ بھی اسی نقش قدم پر چلے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو فلسفے کی ایک قسم وہ ہے جس کی تکفیر واجب ہے، ایک قسم وہ ہے جس پر بدعت کا حکم لگا دینا یہ واجب ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام غزالی فلسفے کی تقسیم فرما رہے ہیں کہ 6 اقسام ہیں فلسفے کی ذیلی اقسام۔ نمبر 1 ریاضیہ، منطقیہ، طبیعیہ، الہیہ، سیاسیہ اور خلقیہ۔ یہاں پر انہوں نے اس کتاب میں المنقذ من الضلال میں حکمت عملیہ اور نظریہ کی تقسیم کیے بغیر 6 اقسام کو سرے سے ہی بیان فرما دیا۔ اب ہر قسم کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے، اور اس میں جو خرابی یا جو کمزور پہلو ہیں وہ بھی اجاگر فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں ریاضیہ یہ حساب اور ہندسے سے متعلق ہیں، اگرچہ یہ ریاضیہ دینی امور سے متعلق نہیں ہے، نہ تو دینی امور کو ثابت کر رہا ہے نہ ہی ان کی نفی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ جو لوگ اس فلسفے میں آ کر اس کو پڑھتے ہیں ریاضی کو، اور ریاضی کو پڑھنے کے بعد وہ اس کے دلائل سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاسفہ نے ریاضی کو مرتب کیا اور اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، تو متاثر ہونے کے بعد وہ فلاسفہ کی تقلید محض کرنے لگتے ہیں اور ان باتوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں جو فلاسفہ کی کفریہ باتیں ہیں۔ ایک تو اس کی مصیبت اور آفت یہ ہے، اور دوسری آفت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کی مخالف جو باتیں ہیں ان کا رد کرتے ہیں، اور وہ فلسفے پر بھی رد کرتے ہیں۔ جب وہ رد کرتے ہیں تو فلسفے پر رد کرتے ہوئے ریاضی، حالانکہ وہ دین سے متعلق کوئی بحث کرتا ہی نہیں ہے، نہ تو نفی نہ اثبات، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز کی نفی کی جائے جو فلاسفہ کی طرف منسوب ہے، تو وہ فلاسفہ کے تمام علوم کا انکار کر دیتے ہیں اور فلاسفہ کا ہر چیز میں جاہل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جہاں تک منطقیات یعنی فلسفے کی دوسری قسم، تو منطقیات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کو ثابت کرے یا دینی امور کی یعنی دینی عقائد کی نفی کرے۔ مثال کے طور پہ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ اذا ثبت ان كل انسان حیوان، کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہر انسان حیوان ہے تو لازم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہوں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی ابحاث کو دین سے کیا مناسبت ہے کہ اس کا ہم انکار کریں یا اس پر ہم رد کریں۔
فلسفے کی تیسری قسم ہے علم الطبیعیات، اور طبیعیات میں یہ سماوات اور یعنی آسمان اور زمین، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں۔ تو طبیعیات کی اصل یہ ہے کہ ان تعلم ان الطبیعۃ مسخرۃ للہ تعالی، آپ یہ جان لیں کہ طبیعت یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر فرمایا ہے، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، موجودات ہیں، لا تعمل بنفسها، یہ خود سے عمل میں نہیں آئیں بلکہ کوئی بنانے والا ہے۔ جب یہ بات جان لیں، یہی اس کی اصل اور بنیاد ہے۔ چوتھا فلسفہ، فلسفہ الہیات۔ الہیات میں فلاسفہ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، جبکہ ارسطاطالیس کا مذہب یہ مسلمانوں کے کافی قریب ترین مذہب ہے، جو کہ فارابی نے اور ابن سینا وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 20 اصول ایسے ہیں جو ان فلاسفہ کے ہاں پائے جاتے ہیں، اگر ان کی تمام ابحاث کو جمع کیا جائے تو وہ 20 اصول پر آ کر منقسم ہوتی ہیں، اور ان 20 اصول میں 3 اصول ایسے ہیں جن کی تکفیر لازم ہے، اور 17 اصول ایسے ہیں جن میں ان فلاسفہ کو مبتدعہ یعنی بدعتی کہنا واجب ہے۔ وہ 3 جن میں ان کی تکفیر لازم ہے، وہ 3 نظریات کیا ہیں؟ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ ان الاجساد لا تحشر، یعنی یوم آخرہ کا، جزا کا، یوم جزا کا انکار کر دینا۔ امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے روحانیت کا اس بات کیا، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جہاں تک انہوں نے جسمانی معاد کا انکار کر دیا، اس کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرے۔ اور ان کا یہ کہنا اصل نمبر 2 جن کی وجہ سے ان کی تکفیر لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، جزئیات کے علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کی تکفیر لازم آتی ہے۔ جبکہ تیسری قسم ہے عالم کو قدیم ماننا، اس کی وجہ سے بھی ان کی تکفیر واجب ہے۔ 5ویں قسم فلسفے کی ہے سیاسیات۔ امام غزالی کا کہنا یہ کہ اس میں جتنے بھی ان کی باتیں ملتی ہیں فلاسفہ کی، وہ تقریباً ساری درست ہیں، اور وہ دنیاوی امور سے متعلق ہیں جنہیں انہوں نے ان کتابوں سے اخذ کیا جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں، یا انبیاء علیہم السلام کے جو اقوال مأثورہ ہیں ان سے انہوں نے استفادہ کر کے علم السیاسہ کو مرتب فرمایا ہے۔ فلسفے کی 6ٹھی قسم ہے فلسفہ خلقیہ، یعنی اخلاقی فلسفہ۔ اس میں بھی جتنی باتیں ہیں تقریباً وہ درست ہیں، جو انسان کی تہذیب یعنی انسان کے اخلاق کو سنوارنے کی طرف لے کر جاتی ہیں اور انسان کو برائی سے روکنے کی دعوت دیتی ہیں۔ 6 اقسام کو الگ الگ بیان فرمانے کے بعد امام غزالی ان تمام اقسام پر ایک اجمالی حکم بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی مصیبت کھڑی ہے، جو بندہ فلسفے پر رد کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک بڑی مصیبت اس کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا کہ جو بندہ فلسفے کا بالکلیہ رد کرتا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ فلسفہ باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کہنے والا اور اس فلسفے کو لانے والا مبتل ہے، وہ باطل نظریات کا حامل ہے۔ جب وہ تمام باتوں کا انکار کرتا ہے تو اس میں جو صحیح باتیں ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا فلسفہ اخلاق اور فلسفہ سیاسیات، فلسفہ ریاضیات، اگر وہ صحیح باتوں کا بھی رد کر دے گا تو اس کو ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام غزالی اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک مسلمان جب وہ نصارہ کے عقائد پر رد کرے اور نصرانیوں کی ہر بات کو مردود ٹھہرائے، ان پر رد کرے، تو اس میں نصرانیوں کی اس بات کی بھی تردید لازم آئے گی کہ نصرانیوں کو یہ کہنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ تو مسلمانوں کے یہاں بھی مسلم ہیں، اس عقیدے کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن اگر نصرانیوں کی ہر بات کا رد کیا جائے تو اس کلمہ طیبہ کا، اس مبارک کلمے کا بھی رد لازم آئے گا۔ تو جو باتیں درست ہیں انہیں لینا چاہیے، اور جو باتیں خلاف اسلام ہیں، خلاف ثواب ہیں، غلط ہیں، ان پر رد کرنا چاہیے۔ امام غزالی کے ہاں فلسفے کی 6 اقسام ہوئیں: ریاضی، منطق، طبیعی، الہیہ، اور فلسفہ سیاسی اور فلسفہ خلقیہ۔ خلاصہ درس: فلاسفہ کی 3 مسائل میں تکفیر کی جاتی ہے، یعنی قدم عالم، اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے، کلیات کا علم، اور معاد جسمانی کا انکار کرنا، ان میں فلاسفہ کی تکفیر کی جاتی ہے۔ جبکہ 17 مسائل میں انہیں مبتدعہ مانا جاتا ہے اور انہیں بدعتی قرار دیا جاتا ہے۔ فلسفے کی ساری ابحاث اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں، جیسے سیاسیات اور اخلاقیات، ریاضیات اور منطق وغیرہ۔ تو ایسی ابحاث جو اسلام سے متصادم نہیں، انہیں تسلیم کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ ان کی تردید بھی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ ابحاث جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں صرف انہی کا رد کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔